اور ہمارے ساتھ منظور ملک صاحب موجود ہیں، سابقہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آج میاں نواز شریف صاحب نے لاہور چیمبر آف کامرس سے خطاب کیا ہے، اور ان میں محدود تعداد، سلیکٹڈ تعداد سے وہ ملے ہیں اور اپنا ایجنڈا بیان کیا ہے۔ انہوں نے معاشی ایجنڈا دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈے اور ان کا مینوفیسٹو بدلتا رہتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے بعد پھر ریکنسلیشن اور صلح صفائی کے بعد اب یہ معاشی بیانیہ میں انہوں نے دے دیا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر ہی پھنسا ہوا ہے، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عام طور پر روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی وفاقی وزیر آن سیٹ بھی آتے ہیں تو سارے پریزیڈنٹس کو کال کیا جاتا ہے۔ میں نے آج دیکھا کہ کچھ تعداد کم تھی، تو وہاں جو باتیں انہوں نے کہا جی آئندہ لوگوں سے ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے اور ایک مشکل وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور سب لوگوں کو بول لینا چاہیے۔ ہمارا دور حکومت شاندار تھا، پھر متعلقہ جو پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پھر تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو بچایا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے، اور شاندار جو عرصہ جو وزارت عظمیٰ تھا۔ تو ملک صاحب کیا کہتے ہیں آپ کہ آج میٹنگ میں موجود تھے آپ؟ نہیں سر، ایسا ہے کہ کیونکہ یہ لاہور چیمبر کا فنکشن تھا اور شہباز شریف صاحب لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کی ایک اپنی اس میں لابی تھی، انہوں نے نہ کسی کو انوائٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو پرانے دوست ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کوئی پریزیڈنٹ رہا ہوا ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا ان کا، کوئی سی پی، انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، پولیٹیکل سیشن بھی ہے اور آپ ایسا کریں کہ لاہور چیمبر آ جائیں۔ تو وہ اپنے چیمبر میں گئے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی، بٹ پرنسپلی ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ مخصوص جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ مل کے ہی اپنی لابنگ کی ہے۔ اچھا، کبھی ہم نے پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں وہ بندے اتنا محدود کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ سر اچانک کیا نا انہوں نے، اچانک کیا نا، اس کی کوئی جو ہے وہ خبر نہیں تھی کسی کو۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ایک بڑا سیشن کرتے، بزنس مینوں کو بلاتے، پورے پنجاب سے کم از کم پورے پاکستان سے جو ٹاپ بزنس مین تھے ان کو آن لائن لیتے، ان سے مشاورت کرتے۔ سر ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، ان کی باتیں سنتے، جی ان کی باتیں سنتے نا، ان کے سنتے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ اس کو فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ بڑی کمپنیاں ساری جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں جا کے اپنی کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ وہ کیوں بنا رہی ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت آپ نے ایک تلوار لٹکائی، اگر آپ اتھارٹی کو دیکھیں تو وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں، جیسے اسموک ہے تو ساری انڈسٹری پیدا کر رہی ہے۔ چیمبر کی سیاست تو شروع میں یہ رہی ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینیفٹس لینے والوں کا گروہ ہوتا ہے جو ورثہ اقتدار آ جاتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہی غیر ملکی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ریبیٹ بھی لیتے ہیں، فیسیلیٹیشن بھی لیتے ہیں۔ سر یہ جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ حکومت کو کس طریقے سے اتنی بڑی بات ہے اقبال شاہ صاحب، یہ آپ نے اتنی سچی بات کی ہے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کبھی بھی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں چلایا۔ ہم نے اس کو ہمیشہ جو برسر اقتدار آئے ہیں انہوں نے اپنے فائدے، اپنے لوگوں کے فائدے اور انہی کے ساتھ چلایا جو ہم نوالا ہم پیالہ تھے۔ اس سے نقصان کون سا بیانیہ میاں صاحب نیا لے کے آئے؟ پڑھ تو لیا، سن بھی لیا، ٹی وی تو صبح کے ہی لائیو چل رہے تھے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس وقت کمپین تو مل سب چل رہی ہے نا الیکشن کی، اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور غالباً مسلم لیگ نون نے اس میں کافی زیادہ اس کو گیئر اپ کر دیا ہوا ہے۔ ہر جگہ مسلم لیگ نون کے وہ کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ کہہ سکتے کتنی زیادہ ہارڈ کیک ہے اس وقت، پارٹیاں مل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، سفارشیں کروا رہی ہیں، تو یہ پرسیپشن تو بلٹ ہو چکی ہے کہ وہ پرسیپشن اس لیے بنی نا کہ جی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پروٹوکول مل گیا، جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری پرسیپشن غلط ہے، ہم تو آئے ہیں اور دیکھیں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے گھر کو واپس جانا ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی لابنگ کے ساتھ لابنگ کرے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے سالوں میں اور لوگ بھی ایکسٹینڈ کر گئے، مجھے ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، ان سے بھی بات کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو میرے پرابلم نہیں پتا تو میں آپ کو ووٹر کیسے ہوں گا؟ آج تک لاہور چیمبر آف کامرس کے کتنے پریزیڈنٹ عام طور پر یہ لاسٹ جو کاشف انور کو انکلوڈ کر کے؟ سر یہ میرا خیال ہے دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ پرانا چیمبر سب سے پرانا چیمبروں میں ہے۔ جب مغربی پاکستان تھا اس وقت بھی یہ چیمبر تھا، اور اس وقت گرد و نواح میں چیمبر ہی کوئی نہیں تھا۔ لوگ بھی یہاں تھے، گجرانوالہ کے لوگ بھی یہاں تھے، سیالکوٹ کے لوگ بھی یہاں ممبر تھے، گجرات کے لوگ بھی یہیں ممبر تھے۔
تو یہ تو آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوئی ہیں اور لوگوں کو احساس ہوا کہ یار ہمارے علاقے کی نمائندگی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ ادھر گئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جن علاقوں میں آج بھی بڑا ریونیو ہے، آپ اس کا ایف بی آر میں سسٹم الگ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ریونیو لاہور کا نہیں ہے، شیخوپورہ کا ہے۔ یہ ریونیو جو ہے وہ گجرانوالہ میں تو چلے بیٹھ گیا نا جی، شیخوپورہ کی جتنی لارجسٹ انڈسٹری ہے وہ ساری لاہور میں ہے۔ کیوں لاہور میں ہے جی؟ اس لیے کہ لاہور میں آپ نے ایس سی سی پی رکھی، آپ نے بینکنگ سیکٹر رکھا۔ میں شیخوپورہ سے آج بھی ایل سی نہیں کھول سکتا، مجھے لاہور آنا پڑتا ہے۔ چلو ملک مان لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ملک کو تو معیشت بہتر کی ضرورت ہے، کوئی بھی آ جائے یہاں آنے کے لیے کسی کو روک بھی نہیں سکتا، اور ووٹ کی تو عزت جو ہے وہ ایسی تیسی فری ہوئی ہے۔ اب چلو آ جاتے ہیں تو پھر کون سا لوگوں کو ہوپ ہے کہ حالات بدلیں گے؟ کیونکہ سر ہوپ تو یہی ہوگی کہ اقبال شاہ صاحب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسی ہوپ کے چکر میں ملک چھوڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈکشن ہو چکی ہے پاکستان میں، تقریباً ہر گھر میں جو چائنا کی مصنوعات ہے انہی کی سارے پروڈکٹ ہیں، اور ہمارے جو امپورٹ بھی زیادہ ادھر سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں افورڈنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت جس کیمپ میں ہم ہیں اور ڈرتے ہوئے بات بھی نہیں کرتے، اور الزامات بھی ایک سیاسی پارٹی کے ہیں کہ انہوں نے یہ پاکستان میں رجیم چینج کی۔ اب جو نئی حکومت آئے گی اس میں چائنا کتنا کمفرٹیبل رہے گا، اور پھر اس کی امپورٹ متاثر ہو سکتی ہے، ہمارے تعلقات کی نہج کیا ہو سکتی ہے، کیا اس پر آپ سوچیں کہ جی اپنا اقبال شاہ صاحب ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ چائنا پہلے لو ٹیک میں تھا، اب اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، وہ یورپ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات کو اس نہج پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ٹریڈ بند ہو جائے، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کیونکہ امریکن ہر گھر میں چائنا کی پروڈکٹ کی وجہ سے ان کی جو کیپیسٹی ہے، بائنگ کیپیسٹی ہے، وہ مینٹینڈ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ سوچا کہ جو باقی معاملات ہیں اس پہ تو بات چیت جاری رہنی چاہیے اور آرگومنٹ ہونے چاہیے، لیکن جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، جو انڈسٹری کے معاملات ہیں، جو بائی لیٹرل ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں، اس کو اور بہتر کیا جائے۔ ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس کی لڑائی ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس ملک کو یہ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں پھر وہی بات ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں دو بڑے پرابلم ہے۔ ایک تو ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اوپر بنی ہے اور نیچے تک کمپلائنس ہوئی ہے اور سٹیک ہولڈر کی ان پٹ کے ساتھ وہ پالیسی بنی، یہ کوئی آپ مجھے ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکتے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ دوسرا، ہم نے ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے ہمیشہ سرٹیفکیٹ آف اوریجن کا شور مچایا، اور لوگوں نے اپنے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جا کے عمان میں، قطر میں اور ادھر ادھر کمپنیاں بنائی، وہ ایران کا ہی تیل خرید کے ہمیں پاکستان کو $300-400 کے گیپ پہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ غلط بائنگ کی، اپنے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا، آپ نے مافیاز کو سپانسر کیا، اور وہ پھر مافیا آپ کی گورنمنٹ کے لیے اخراجات کرتا ہے اور آپ ہیرو کے طور پہ آتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک زمانے میں کسی کے اوپر سے نوٹ پھینکے جاتے ہیں دولہے کے اوپر سے، تو سارے لوگ وہ زمین سے اٹھانے والے بنتے۔ دیکھیے دنیا کی جو کریڈیبلٹی ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنے کاروبار کرنے دیتے ہیں، کتنی انڈسٹری لگنے دیتے ہیں۔ یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے